الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لربه لکنود. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، گزشتہ اتوار کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا، سورہ عادیات کی تفسیر چل رہی تھی. اس میں گھوڑوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، گھوڑے کے احوال کو بیان فرمانے کے بعد، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور ناشکری کی 3 قسمیں بیان کی ہے. پہلی قسم آپ سن چکے ہو کہ انسان کو اللہ رب العزت بے شمار نعمتیں برساتا رہے، لیکن انسان ہے کہ ان نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ کوئی لات، کوئی عزا، کوئی منات یا کسی اور کی طرف ان نعمتوں کی نسبت کرتا ہے. یہ ہے شرک. اور ظاہر سی بات ہے کہ بھئی جو نعمتیں دے رہا ہے منعم حقیقت میں اللہ ہے، تو تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں ان نعمتوں کی دینے کی وجہ سے. لیکن کوئی انسان ہے کہ نعمتیں دے اللہ، لیکن وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہے کہ نعمتیں یہ دیوی دیوتا دے رہے ہیں یا فلاں دے رہے ہیں تو ان کی عبادت کریں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شرک والی جو ناشکری ہے نا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی ناشکری ہے. اس سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں. یہ پوری آپ سن چکے ہو. دوسری قسم کی انسان کی اپنے رب کی ناشکری وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی اور جو بھی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ کسی نہ کسی حکمت اور کسی نہ کسی ضرورت اور مصلحت کی بنیاد پر عطا فرمائی. ہر نعمت کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھاوے یا کوئی مصلحت ہے. لیکن چونکہ انسان جس چیز کے لیے، جس فائدے کے لیے، جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے وہ نعمت دی تھی، اس میں وہ استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کی منع کردہ چیزوں کے اندر وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پابندیاں بھی عائد کر دی. جیسے ہم مثال سے سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جسم اور باڈی عطا فرمائی، اس میں بے شمار پارٹ دیے، اعضاء دیے، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، پاؤں. یہ جتنی بھی اللہ کی نعمتیں، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت. اور اس نعمت کے پیچھے اللہ نے کوئی حکمت رکھی ہے، ضرورت رکھی ہے، انسان کا فائدہ رکھا ہے. خالی ڈھانچہ ہوتا، خالی ہڈ پنجر ہوتے ہم، اس میں اللہ نے یہ اعضاء، یہ نعمتیں نہ دی ہوتی تو ہم سوچے کہ ہم اپنے دنیاوی ضرورتیں کیسے پوری کر دیں. آنکھ ہے تو ہم اپنے کاروبار کو ترقی دے رہے ہیں، آنکھ ہے تو ہم اس سے اپنی ضروریات کو پورا کر پا رہے ہیں.
اسی طرح اللہ کی جو بھی نعمت ہے تو اس نعمت کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے، لیکن چونکہ انسان ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، ایسی چیزوں میں وہ استعمال کرتا ہے جیسے کہ آنکھ کو نامحرم عورتوں کو دیکھنے میں یا پھر گندی چیزیں، گندی فلمیں دیکھنے میں اگر وہ اپنی آنکھ کا استعمال کرتا ہے تو یہ آنکھ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھا جائے، اگر ہم ان نعمتوں کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں۔ ہم دنیاوی مثال سے سمجھے، جیسے کوئی بھائی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کو کچھ اپنی ایسی ضرورت اور حاجت پڑی تو دنیا میں کسی انسان نے اس کو ہیلپ کی، مدد کی، اس کو بائک اور موٹر سائیکل اس کو لا کے دی کہ بھئی آپ کاروبار کے لیے جاتے ہو، آپ کو راستہ بہت دور ہے، بائی ٹرین بائی بس جاؤں گے بھیڑ بھاڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دیر سے آپ آفس پہنچتے ہو، چلو میں آپ پر ایک انعام کرتا ہوں، آپ کو موٹر سائیکل لے دیتا ہوں تاکہ آپ جلدی سے اپنا راستہ طے کر کے وقت پر ٹائم پر آفس پہنچ جائے، آپ کا ٹائم سے کاروبار شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی اب اپنی گھر کی ضروریات کو بھی اس کے ذریعے سے آسانی سے پوری کر سکتے ہیں، لیکن وہ انعام کرنے والا، احسان کرنے والا ساتھ میں اس نے یہ بتایا کہ بھائی آپ کو دے تو رہا ہوں لیکن یہ گاڑی میرے خلاف یا فلاں کاموں میں ہرگز استعمال مت کرنا جس میں میرا نقصان ہو یا کسی کا نقصان ہو۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی جس نے اس پر احسان کیا، جس نے اس کو یہ گاڑی لا کر دی، وہ اسی کے خلاف اس نعمت کو استعمال کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں اس نے اس کے ساتھ بغاوت کی کہ نہیں؟ ہم سوچے ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کو کتنے سالوں سے بے دردی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ نے جس حکمت، جس مصلحت کی بنیاد پر ہمیں وہ نعمتیں دی تھی، ہم اس کے خلاف اور اللہ کی منع کردہ چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں، تو ہم بھی تو اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کا اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ یہ آنکھ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے میں آپ کو بتاؤں، اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے نا کہ آپ جو نابینا ہیں، جن کو اللہ نے بینائی سے محروم رکھا ہے، یا یہ کہ ان کو اللہ کی طرف سے بینائی ملی تھی لیکن کسی مرض کی بنا پر وہ اپنی بینائی کھو چکے ہیں، آپ ان سے ذرا جا کر اس آنکھ کی قیمت پوچھئے، آنکھ کی روشنی کی آپ قیمت پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ ہم دنیا بھر کی دولت ڈاکٹروں کے قدموں میں رکھ دیں گے اگر وہ ہماری بینائی واپس لا پائے، لیکن چونکہ ان کے مقدر میں بینائی سے محرومی ہے تو وہ دنیا کی ساری دولت دینے کے باوجود بھی اس آنکھ کی نعمت سے محروم ہے۔ اگر ہم آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، غلط استعمال کرتے، آنکھوں کا غلط استعمال یہ ہے کہ ہم غیر محرموں پر شہوت کی نظر سے دیکھتے ہیں، گندی چیزیں، موبائل میں گندی فلمیں دیکھتے ہیں، تو یہ آنکھ کی نعمت کا غلط استعمال، اور یہ بد نظری بہت خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ عورتوں سے بھی خطاب کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی جی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ حدیث پاک میں بدنظری کو بتایا گیا ہے کہ بھئی آنکھیں بھی زنا کرتی، فالعینان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے۔ ان کا زنا کیا ہے؟ زناہما النظر، ان کا زنا دیکھنا ہے، کہ جب انسان پرائی عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، جائز طریقے سے اس کو نکاح کر کے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ ناجائز طریقے سے شہوت بھری نظر سے دیکھتا ہے، تو ایک انسان ایک پرائی عورت کے ساتھ غلط طریقے سے صحبت کرے تو وہ شرمگاہ کا زنا ہے، لیکن ایک انسان آنکھوں سے غلط طریقے سے دیکھے تو وہ آنکھوں کا زنا ہے۔ یہ آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے۔
بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پاتے، ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا، ہم چاہتے ہوئے بھی ہم سے بدنگاہی ہو جاتی ہے، ہم سے بد نظری ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ تو میرے بھائیوں، ہم یہ خیال کر لے ہوئے، ہم یہ سوچ لے ہوئے کہ ہم کوئی گندا کام کرنے کو سوچ رہے یا کسی پرائی عورت پر بری نظر ڈالنے کے لیے سوچ رہے، ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا، بدنگاہی پر ہمارا نفس ہمیں آمادہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے سامنے ہمارے ابا کھڑے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے شیخ اور بزرگ کھڑے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے بڑے کھڑے، ہمارے سامنے ہمارا کوئی چھوٹا ہمارا بیٹا ہی کھڑا ہو اور سامنے گناہ کا سامان ہمارے سامنے بالکل سجا سجایا تیار ہے، کیا ہم لوگ رکیں گے نہیں؟ ہم لوگ اپنے ابا سے، اپنے شیخ کے، اپنے بڑوں کے ڈر سے، اپنے چھوٹوں کے ڈر سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، بدنگاہی نہیں کرتے ہیں، تو ہم اپنے دل میں یہ خیال پیدا کیوں نہیں کرتے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا آپ جانتے نہیں ہو کہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ دنیا والوں کی آنکھیں تو کیا ہیں، اللہ تو آنکھوں کی خیانت کے بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کے اندر جو چیزیں مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہے، اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ ہم اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم اس بد نظری کے گناہ سے بچ جائیں۔ میرے بھائیوں، قربان جائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تربیت فرمائی ہے۔ ہم لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ مول صاحب ہم سے جذبات پر قابو نہیں ہوتا، ہم سے نہیں رکا جاتا، بد نگاہی ہو جاتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت تربیت فرمائی۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اے اللہ کے نبی، میں زنا کا عادی ہوں، آپ مجھے کوئی بھی شریعت کے جتنے بھی احکام دے دیجئے، میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے زنا کی اجازت دلوا دیجئے، یہ ہم سے چھوٹ نہیں پائے گا، مجھے اس کی لت لگ چکی ہے، عادت لگ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ اس کو 2 تھپڑ لگاتے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیتے، جا یہاں سے، ایسی گندی بات کرتا ہے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، اس کو بلایا، اس کو جھڑکا نہیں، اس کو مارا نہیں، اس کو اپنے قریب بلایا اور اس کو سمجھایا کہ بھائی تو زنا کرے گا تو کسی نہ کسی عورت کے ساتھ تو زنا کرے گا، کسی مرد کے ساتھ تو کرے گا نہیں۔ تو ہاں جی، عورت کے ساتھ کروں گا۔ تو یہ سوچ کہ اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے تو برداشت کرے گا؟ تو کہ نہیں۔ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے، یہ کام کرے تو برداشت کرے گا؟ تو کہ نہیں۔ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ؟ تو کہ نہیں۔ کوئی تیری خالہ کے ساتھ؟ تو کہ نہیں۔ کوئی تیری پھوپھی کے ساتھ؟ تو کہ نہیں۔ تو بھئی تو جس عورت کے ساتھ یہ کام کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو کیا وہ کسی کی پھوپھی نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی خالہ نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی ماں اور کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا قربان جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ اور میں آپ پر قربان جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سمجھانے کے بعد اللہ کے نبی نے دعا دی کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیجئے اور اس کے دل کو پاکیزہ بنا دیجئے اور اس کی شرمگاہ کی حرام کاموں سے حفاظت فرمائیے۔ اس نوجوان نے اس کے بعد سے کبھی گناہ کے بارے میں یہ سوچا تک نہیں۔ تو میرے نبی کا یہ انداز تربیت، یہ تعلیم، یہ ہمیں ہر میدان میں ہماری رہبری کرتی کہ اگر ہمیں ہمارا نفس آمادہ کرے کہ بد نگاہی کر، شہوت کی نگاہ سے فلانی عورت کی طرف دیکھ، تو آپ اپنے دل میں یہ خیال پیدا کیجئے کہ اگر وہ میری ماں کی طرف ایسی شہوت بھری نگاہ سے دیکھے گا تو میں گوارا کروں گا، اگر وہ میری بیٹی کی طرف ایسے ڈورے ڈالے گا تو میں گوارا نہیں کر سکتا، میری بہن کی طرف اس طرح ڈالے گا نظر تو میں گوارا نہیں کروں گا، تو میں کیوں اس کی طرف دیکھوں؟ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، یہ پیمانہ ہے۔ ہمیں پیمانہ ایک رکھنا ہے، 2 پیمانے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم اپنے لیے الگ پیمانہ رکھیں اور دوسروں کے لیے ہم وہ سلوک کریں جو ہم اپنے ساتھ پسند نہ کرتے ہو۔ پیمانہ ایک رکھو، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو انشاءاللہ العزیز یہ بد نگاہی کے مرض سے ہم بچ جائیں۔
ایک مرتبہ حضرت سعد ابن عبادہ، حدیث میں زنا کا تذکرہ چل رہا تھا، سعد ابن عبادہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میری بیوی کے ساتھ اگر میں کسی اجنبی مرد کو پاؤں نا تو میں اس کا سر تلوار سے الگ کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرت کی بات ہے، یہ سعد ابن عبادہ کی غیرت کی بات ہے، اور اس کی غیرت پر تم تعجب کرتے ہو؟ تمہارا اور ان کا نبی اس سے بھی زیادہ باغیرت ہے، اور میرے سے بھی زیادہ باغیرت اللہ ہے۔ اللہ کیسے پسند کرے گا کہ اس کی بندی کے ساتھ ایسا خراب کام ہو؟ اللہ کے لیے سب بندیاں برابر ہیں، چاہے وہ ہماری گھر کی عورتیں ہوں یا پرائی عورتیں ہوں، سب بندیاں برابر ہیں۔ تو اللہ نے زنا کو حرام کیا، کسی کے لیے بھی ناجائز طریقے پر غلط کام کرنے کو اللہ نے روکا۔ اگر ہمیں اس سے لطف اندوز ہونا ہے تو اللہ نے اسلام میں کتنا بہترین نکاح کا طریقہ بتایا کہ آپ نکاح کرو، شریعت کے مطابق آپ فائدہ اٹھائیے، اور آپ شریعت کے مطابق فائدہ اٹھاتے ہیں تو میں آپ کو اس کے فوائد بتاؤں۔ بعض چیزیں دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے باقاعدہ انعام دیتے ہیں، گندی نظر پر انعام نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اگر کوئی انسان شریعت کی روشنی میں نکاح کر کے اگر وہ دیکھتا ہے، یا پھر یہ کہ ماں باپ کو دیکھتا ہے، تو اللہ کیسا انعام دیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ حدیث پاک میں روایتوں میں آتا ہے، اگر کوئی شوہر گھر پہ داخل ہوا، اس نے اپنی بیوی کو محبت بھری نظر سے دیکھا اور بیوی نے شوہر کو محبت بھری نظر سے دیکھا، اللہ اس کا انعام یہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کو محبت بھری نظر سے دیکھتے، رحمت بھری نظر سے دیکھتے۔ یہ کوئی معمولی انعام؟ کوئی آدمی اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار ہے، ان کو راحت پہنچانے والا ہے، اگر وہ اپنے والدین کو مہربانی بھری ایک نظر سے دیکھے، اللہ اس کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، اگر کوئی آدمی دن میں 100 مرتبہ ایسی مہربانی بھری نظر سے دیکھے تو کیا انعام ملے گا؟ 100 حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی شان اونچی ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ مہربانی بھری نظر سے دیکھیں گے، اللہ اس کے بدلے میں 100 حج مبرور کا ثواب دے تو بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ یہ صحیح آنکھ کا استعمال کرنے کا فائدہ ہے۔ اور وہیں یہ بد نظری جو ہے نا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، بد نگاہی سے بچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایسی ایمانی کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ اس کا مزہ، اس کی حلاوت وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ یہ تو آنکھ کیسی بڑی نعمت ہے اور اس کا کیسا صحیح استعمال ہونا چاہیے میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ہم زبان کو لے لیں، زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے تم کو زبان، آنکھ اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اللہ نے نعمت کو بتایا کہ یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمت۔ زبان اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جب سے پیدا ہوئے اور جب سے ہم نے بولنا سیکھا ہے، کبھی اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت پڑی؟ کبھی اس زبان کو سروس کرانے کی ضرورت پڑی کہ بھئی اب تھک گئی ہے بولتے بولتے، سروس کراؤ تو چلے گی؟ ارے اللہ نے دل و دماغ اور زبان کا ایسا ربط قائم کیا ہے کہ دل و دماغ میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، زبان اپنا کام شروع کر دیتی ہے، بولنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ زبان اتنی عجیب و غریب اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اس کو صحیح استعمال کرنے کو کہا ہے۔ اللہ نے اس کے غلط استعمال سے ہمیں منع کیا ہے۔ اس زبان سے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ جھوٹ بولنا ہمیں گناہ کی طرف لے جائے گا، اور یہ گناہ ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے جائے گا۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ میں ایسی بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ بھی 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی جی، کیا کوئی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو کہ ہاں جی ہو سکتا ہے۔ کوئی بخیل ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں بھئی کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، کوئی مسلمان
کوئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو کہ نہیں، جھوٹا مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا. اسی طرح چغلی سے منع فرمایا کہ بھی زبان کا صحیح استعمال کرو، چغلیاں مت کرو. آج ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں جھوٹ سے بھری ہوئی، غیبتوں سے بھری ہوئی، چغلی سے بھری ہوئی ہے. غیبت کرنے والے کے بارے میں قرآن کریم کا فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. غیبت مت کرو کسی کی. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کتنی بڑی وعید کی بات ہے. ایک تو مردار کا گوشت اور اس میں بھی اپنے بھائی کا. یہ کتنی غیرت والی ہم کو غیرت دلاتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے. تو یہ غیبت اتنا خطرناک گناہ ہے. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے. تو یہ زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہم کتنے بڑے اللہ کے ناراض کرنے والے اعمال کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی مول لے رہے. کتنے عذابات ہم سستے میں مول رہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت. وہیں دوسری طرف کتنا سستا سودا ہے زبان کو صحیح استعمال کرنے کا، میں آپ کو بتاؤں. بس اب مختصر بات ختم کر رہا ہوں. زبان کا اگر ہم صحیح استعمال کریں نا تو یہ کتنا سستا سودا ہے. التسبیح نصف المیزان والحمد یملؤ. انسان اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے تو سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے جو قیامت کے دن نامہ اعمال کا ترازو ہوگا، آدھا تو سبحان اللہ سے بھر جائے گا. اور جب اس پر الحمدللہ کا ورد شامل کر دیا جائے تو پھر تو سونے پہ سہاگا، پورا کا پورا نامہ اعمال کا ترازو سبحان اللہ اور الحمدللہ سے بھر جائے گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی انسان دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے نا تو اس کا ثواب یہ ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھانک کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ اس کو معاف فرما دے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسان صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اللہ اس کو 100 حج کا ثواب دے. 100 مرتبہ صبح شام الحمدللہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 گھوڑے اللہ کی جہاد کے لیے اس نے سواری کے لیے دیے، وہ اتنا ثواب دے دے. اور 100 مرتبہ صبح شام لا الہ الا اللہ پڑھے، ورد کرے تو اللہ تعالیٰ بنو اسماعیل کے 100 غلام اس نے آزاد کیے ہو، اتنا ثواب. میرے بھائیوں، کوئی معمولی فضائل ہے؟ زبان کا رخ اگر ہم صحیح راستے کی طرف مول لیں تو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے. اور ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 2-5 منٹ، لیکن اتنے بڑے فضائل کے ہم حقدار ہو جاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ 99 بیماریوں سے کی دوا اور علاج ہے. سب سے ادنا غم کیا ہے؟ سب سے ادنا دوا اور علاج کس کا ہے؟ کہ بھئی غم. ہر انسان غم سے پریشان ہے. غم کا کوئی علاج انسان کے پاس نہیں. بھئی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا، غم دور ہو جائے گا. سستا سودا ہے کہ نہیں؟ زبان کی حفاظت کر لی، شرمگاہ کی حفاظت کر لی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی جنت کی گارنٹی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی 2 جبڑوں کے درمیان جو عضو ہے یعنی زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان جو عضو ہے یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی لیتا ہے، میں اس کی جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. اتنی بڑی اللہ کی طرف سے زبان کو صحیح استعمال کرنے پر یہ نعمت. اسی طرح ہاتھ، پاؤں اور جتنے بھی ہمارے مال دولت جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا ہم صحیح رخ کر لے رہے، اس کا صحیح استعمال کرے، غلط کاموں میں استعمال نہ کرے. بلکہ اللہ نے جس حکمت اور جس ضرورت کی بنیاد پر وہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، اگر ہم اس کا اس طرح استعمال کریں گے تو ہمارا آخرت کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بہت بڑا ذخیرہ ہمارے لیے جمع ہو جائے گا. اور غلط استعمال کریں گے، دنیا میں اس کا عذاب ہمیں بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی ہم بھگتیں گے. بس اب بات کو ختم کرتا ہوں. آخری بات سن لیجئے، یہ اللہ کا کتنا عجیب و غریب نظام ہے. یہ سوچنے والی بات ہے، یہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے والی بات ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی اگر ہم سے یہ کہیں کہ بھائی فلانے کام سے رک جاؤ، ہم رک جاوے لیکن وہ تنخواہ نہیں دیتا ہے. دنیا میں کوئی آدمی کسی کام سے رکنے کے لیے ہمیں کوئی اجر دیتا ہے؟ تنخواہ نہیں دیتا ہے. کرنے پر تو دنیا والے بھی تنخواہ دے دیتے ہیں، لیکن نہ کرنے پر کوئی تنخواہ دیتا ہے؟
لیکن اللہ کی طرف سے تو کسی کام سے رکنے پر، کسی کام کو نہ کرنے پر بھی اتنا بڑا انعام کہ بد نظری سے بچو، تمہارے دل کے اندر ایمانی کیفیت ایسی پیدا کروں گا جس کی مٹھاس اور جس کی علاوت تمہارے دل میں تم محسوس کرو گے۔ زبان کا اور شرمگاہ کا صحیح استعمال کرو، جنت کی گارنٹی۔ تو میرے بھائیو، میرا اللہ اتنا کریم ہے، تو ہم ان نعمتوں کی قدردانی کریں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ یہ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو یہ اللہ کی نعمتوں کی دوسری سب سے بڑی ناشکری ہے۔ آپ نے انسان کیسے اپنا رب کا بڑا ناشکرا ہے، اس کی ناشکری کی 2 قسمیں سن لی۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں تیسری ناشکری کے بارے میں وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔